ناظرین، 8 اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، 8 اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت ہے۔ یہ سورج گرہن دنیا بھر کو الٹا کر کے رکھ دے گا۔ حدیث نبوی کی بڑی پیشگوئی پوری، سائنسی حلقوں کی جانب سے ایک بڑے ہی مکمل اور خوفناک قسم کے سورج گرہن کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک ایسا سورج گرہن لگنے والا ہے جو اس سے پہلے دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگر اس طرح کا سورج گرہن دوبارہ ہوا تو کم از کم 450 سال بعد ہوگا۔ اس سورج گرہن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات جس کی جانب توجہ کوئی نہیں دے رہا، وہی بات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے موضوع کے بارے میں بتائیں، ذرا خبر اور سن لیجئے، کیونکہ اس خبر کا سورج گرہن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق امریکہ کے اندر 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کے لیے ہاٹ اسپاٹ مقامات کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہاٹ اسپاٹ مقامات سے مراد یہ ہے کہ یہ مقامات زلزلے کے لیے انتہائی موزوں ترین ہیں، اور ان مقامات کے نیچے سے گزرنے والے زلزلوں کی فالٹ لائن یعنی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں رگڑ کھانے کے لیے کسی بھی وقت اوپر کو اٹھ سکتی ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بڑی شدید نوعیت کا ہوگا اور بڑے بڑے شہروں کو بھی زمین بوس کر کے رکھ دے گا۔ اب اگر ہم آج کی اس ویڈیو کے موضوع کی بات کریں تو ہمارا موضوع رمضان المبارک میں ہونے والا یہ سورج گرہن ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج گرہن اپنی تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہوگا، اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ یہ سورج گرہن بڑا ہی خوفناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا اگر یہ واقعی وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں خبر دی تھی، تو پھر اس سے بڑی خوفناک پیش گوئی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جلد ہی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، تو آئیے چل کر ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو تعارف میں 2 خبریں دی ہیں۔ ان دونوں خبروں کے تجزیے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ ایسا پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے کا آخری رمضان بے حد خوفناک ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک بہت مکمل سورج گرہن ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اس آواز کے ماخوذ کا پتہ کسی بھی طرح سے نہیں لگایا جا سکے گا۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اپنی بصارت کھو دیں گے۔ 70,000 کنواری لڑکیوں کا کنوارا پن زائل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آواز ہی اتنی خوفناک اور بھیانک ہوگی۔ اس کے بعد اس رمضان المبارک میں زلزلوں کا ایک شدید سلسلہ شروع ہوگا جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ حدیث ایک اور جگہ پر ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جمعے کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال یعنی 2024 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانی سے متعلق
بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا۔ ناظرین، اس بارے میں زیادہ تر تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی آخری رمضان اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جو آپ ہمارے چینل کی ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پہلی خبر کا جائزہ لیں، جس میں سائنسی حلقوں کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک بڑا ہی مکمل سورج گرہن واقع ہونے والا ہے، اور یہ سورج گرہن مسلمانوں کے ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اس خبر کو ہماری بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، تو پھر اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک پے در پے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی الٹنے والی ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے، تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق و باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کوئی روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی اور کمزور ایمان والوں کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نوعیت کی بڑی خوفناک خبر ہے۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ دنوں بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی تھی۔ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کے لیے نہایت موزوں قرار دیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے فلپائن میں ظاہر ہونے والی کچھ عجیب و غریب علامات پر مشتمل ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہم نے خبروں کی تفصیل جان لی ہے، اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگوئی کسی بھی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو، یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو۔ البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے، وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ، جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کی سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی مظہر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کی کھٹی کشش ثقل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مظہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی اس رمضان المبارک کے بارے میں تھی، تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے، اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ ناظرین، رواں سال پہلا مکمل سورج گرہن 8 اپریل کو متوقع ہے، جو میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا، جبکہ سال کا دوسرا سورج گرہن 2 اکتوبر کو جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں متوقع ہے، جو کہ جزوی ہوگا۔ دوسری جانب سال کا پہلا چاند گرہن 24 سے 25 مارچ کے درمیان ہوگا، جو کہ یورپ، شمالی مشرقی ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں دیکھا جا سکے گا۔ دوسری بار چاند کو گرہن 17 سے 18 ستمبر کی درمیانی شب میں لگے گا، جو کہ جزوی ہوگا، جو کہ یورپ اور ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بیشتر حصوں میں نظر آئے گا۔ مکمل سورج گرہن کے دوران چاند کا سایہ
مکمل طور پر سورج کو چھپا لیتا ہے اور اس دوران دن کے وقت بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چاند اچانک سورج کے سامنے نہیں آتا بلکہ جزوی گرہن سے اس عمل کا آغاز ہوتا ہے جس سے سورج ہلال کی طرح نظر آنے لگتا ہے۔ جب چاند سورج کے سامنے سے گزرتا ہے تو ہمارے شمسی نظام کی شعاؤں سے چاند کے کونے جگمگاتے محسوس ہوتے ہیں، مگر مکمل گرہن کے ساتھ جگمگاہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ مکمل سورج گرہن کے دوران آسمان تاریک ہو جاتا ہے اور روشن ستارے یا سیارے جگمگاتے نظر آتے ہیں، جبکہ فضا کا درجہ حرارت گھٹ جاتا ہے۔ اچانک تاریکی چھانے سے جانور بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور سورج کا باہری گرم مرکز کورونا نظر آنے لگتا ہے۔ خیال رہے کہ جزوی سورج گرہن کو براہ راست دیکھنا بینائی کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ البتہ مکمل سورج گرہن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر جزوی گرہن کا مشاہدہ دوربینوں یا شمسی اینک سے کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، مکمل سورج گرہن 8 اپریل کو ہمارے سیارے یعنی زمین کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اس سورج گرہن کے دوران خوفناک اندھیرے کے چھا جانے کا خدشہ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مکمل سورج گرہن صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ اس دوران زمین پر مختلف جاندار چیزیں خوفناک اندھیرے کے دوران عجیب و غریب رد عمل کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس دن یہ بھی دیکھا جا سکے گا کہ زمین پر موجود مخلوق فطرت میں ہونے والی زبردست تبدیلیوں پر کیسے رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ سورج گرہن سے متعلق کئی مطالعات ماضی میں یہ ظاہر کر چکے ہیں کہ چاند گرہن کے دوران جانور اور پودے مختلف طریقے سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ سویڈن میں 1851 کے چاند گرہن کے دوران ہوا تھا۔ اس چاند گرہن کے اندھیرے کے دوران کھانا لے جانے والی چیونٹیوں کا ایک غول جم گیا تھا۔ دوسری جانب میساچوٹس میں 1932 میں مکمل گرہن کے دوران ایک کھانے پینے کی اشیاء سے لدے ہوئے اسٹور پر لال بیگوں نے ہلہ بول دیا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں اور محققین نے ریکارڈ کیے ہیں۔ امریکہ بھر میں محققین کی ٹیموں نے 2017 میں آخری مکمل چاند گرہن کے دوران پودوں اور جانوروں کے رویے کے بارے میں کافی مطالعے کیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مخلوقات کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ مکمل سورج گرہن پرندوں، شہد کی مکھیوں اور پودوں کا اس رجحان پر قدرتی عمل ہوتا ہے۔ جب پرندوں کی بات آتی ہے تو بہت سارے مطالعات کے مطابق یہ خیال پایا جاتا ہے کہ مرغے اور مرغیاں چاند گرہن کے دوران بالکل خاموش رہتی ہیں۔ کارنیل یونیورسٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم کی جانب سے 1963 کے چاند گرہن کے دوران ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی جس کے مطابق کچھ پرندے گرہن کے دوران گانا گاتے ہیں۔ 2017 کے چاند گرہن کے دوران محققین نے موسمی ریڈار نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے کیڑے مکوڑوں اور پرندوں جیسی اڑنے والی مخلوقات کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے سورج گرہن کا دورانیہ مکمل ہونے سے 50 منٹ پہلے اور اس کے بعد آسمان کو انتہائی پرسکون پایا۔ سویڈن یونیورسٹی کی ماہر حیاتیات نیلسن کا اس موضوع پر کہنا ہے کہ کچھ گزشتہ مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ کیڑے روشنی کے اشارے پر فوری طور پر بہت زیادہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ان کا رد عمل دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ قدرت کی جانب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رواں سال 2024 کا مکمل چاند گرہن موسم بہار کے دوران ہوگا، جبکہ 2017 اور شمالی امریکہ کا چاند گرہن خزاں کے موسم میں ہوا تھا۔ 2024 کا یہ موسم بہار کا دورانیہ بہت سے پرندوں کے لیے ہجرت کا وقت ہے۔ ماہرین کے مطابق کئی پرندے رات کو اور خاص طور پر موسم بہار میں ہجرت کرتے ہیں، اس لیے اس بار اچانک اندھیرے کا پرندوں پر مختلف اثر ہو سکتا ہے۔ 1932 کے مکمل چاند گرہن کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل چاند گرہن شہد کی مکھیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس دوران شہد کی مکھیاں گھبرا کر اڑنا شروع کر دیتی ہیں، اڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور غول کے غول ساکت ہو جاتے ہیں۔ مکھیوں کے اڑنے کی تعداد میں کمی آتی ہے، جبکہ مکمل چاند گرہن ختم ہونے پر یہ مکھیاں دوبارہ عام روٹین کی جانب لوٹ آتی ہیں۔ انڈیانا یونیورسٹی کے ایک پلانٹ ایکو فزیولوجسٹ ڈینیل بیرولی نے مطالعہ کیا ہے کہ وائیومنگ امریکی ریاست میں سیج برش کے پودوں جھاڑی نما ایک پودے نے 2017 کے مکمل چاند گرہن کے دوران یہ رد عمل ظاہر کیا تھا۔ ڈینیل بیرولی نے اور ان کی ٹیم نے مشاہدہ کیا کہ مکمل چاند گرہن کے دوران فوٹوسنتھسس میں کمی آئی تھی اور پودے کافی حد تک مرجھا گئے تھے۔ بعد ازاں سورج کی مکمل غیر موجودگی کے بعد ان پودوں کو صحت یاب ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ اب آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے سورج گرہن کے متعلق بتاتے چلیں۔ بحیثیت مسلمان جب ہم اسلامی تعلیمات کا رخ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند اور سورج کا گرہن لگنا
رب کائنات کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان میں مختلف ادوار و اوقات پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، جبکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین سے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا بڑا ہے۔ اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ جدید سائنس کے مطابق مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم دنیا والے مختلف ادوار میں وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح زمین کا وہ سایہ جو زمین کی گردش کے باعث کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، یہ اس کی گردش پر منحصر ہے۔ زمین اور چاند تاریک سیارے ہیں اور یہ دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ سورج اور چاند مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، یعنی فلکیاتی حساب کے مطابق محو حرکت ہیں، یعنی کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ ماہرین فلکیات سورج اور چاند گرہن کو مکمل طور پر ایک سائنسی عمل تصور کرتے ہیں، اور جدید سائنس کسی بھی طرح کی بد اعتقادی اور توہمات کی نفی بھی کرتا ہے۔ ماہرین سورج گرہن کا براہ راست ننگی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے سے بچنے کی صلاح دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول گرہن شدہ چاند اور سورج کا ننگی آنکھ سے مشاہدہ انسانی اعضاء کے ایک اہم جز کو تلف کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے سورج گرہن خدا کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے، البتہ بعض مذاہب کے ماننے والے اسے نحوست اور بدشگنی کی علامت مانتے ہیں۔ کچھ مذاہب کے ماننے والے اسے خدا کی ناراضگی تصور کرتے ہیں۔ اسلام میں سورج اور چاند گرہن کا جو تصور ہے وہ سائنسی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ قرآن پاک اور متعدد احادیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے معین کردہ راستوں پر صدیوں سے گردش میں ہیں، ایک پل کے لیے بھی متعینہ مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے اور بس، نہ یہ کوئی وبا کا پیش خیمہ ہے اور نہ ہی کسی نحوست کا سبب ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ بے شمار توہمات کو اس سے جوڑ دیتے ہیں اور بد اعتقادی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں تو گرہن کے مشاہدے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جبکہ کئی ملکوں میں پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں اور لوگ اس موقع سے موج مستی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں شرع خواندگی کم ہے اور لوگ توہمات کی بیڑیوں میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، وہاں لا یعنی اور بیہودہ رسم بڑی شد و مت کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، اور نو شادی شدہ جوڑے کو گھروں میں قید تک کر دیا جاتا ہے اور لوہے سے بنی ہوئی چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ پکا ہوا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے اور مٹی کے پرانے برتن توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سی ایسی توہمات اور من گھڑت کہانیوں کو حقیقت جان کر انجام دہی کی جاتی ہے، جس کا نہ تو کوئی شرعی ثبوت ہے اور نہ سائنسی حقیقت۔ ان ضعیف الاعتقاد والے رسومات کے برخلاف سورج اور چاند گرہن کا اسلامی تصور بالکل صاف اور واضح ہے۔ سورج اور چاند کے ملاپ اور چاند کی بے نوری کا ذکر قرآن کریم کی سورہ القیامہ میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی 75ویں سورت کی آیت نمبر 6 سے 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ سورج اور چاند گرہن کے موقع پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل اور مدلل رہنما اصول عطا کیا ہے کہ جب تم چاند یا سورج گرہن ہوتے پاؤ تو فوراً اللہ کے حضور متوجہ ہو جاؤ، توبہ استغفار، صدقہ و خیرات اور نماز کا اہتمام کرو اور اللہ کی کبریائی کو بجا لانے کی زیادہ سے زیادہ سعی کرو۔ احادیث میں سورج اور چاند گرہن کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو کثرت سے نقل کیا گیا ہے، اور بیشتر احادیث کی کتابوں میں باضابطہ نماز خسوف کے نام سے الگ باب قائم کیے گئے ہیں۔
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے بخاری کے ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا۔ یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اسی لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے۔ صحابہ بھی جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا، اس لیے جب بھی گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعض فلکی حالات بھی بیان فرمائے ہیں، مثلاً یہ کہ اس وقت سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور اس علامت پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں علامتیں کسی اور نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں ہوئیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے 2 نشان ہیں۔ یہ نشان آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ کہ قمر چاند کو رمضان میں پہلی رات میں گرہن لگے گا، اور دوسرا یہ کہ سورج کو اسی رمضان کی درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا، اور یہ دونوں باتیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے نہیں ہوئیں۔ اسی طرح انجیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی کہ اس وقت سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند روشنی نہ دے گا، جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ سورج اور چاند کو اس زمانے میں گرہن لگے گا۔ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سورج اور چاند گرہن کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے، ہم اس کی علامات بتاتے ہیں، وہ تب ہوں گی جب آنکھیں متحیر رہ جائیں گی، یعنی ایسے حادثات ہوں گے کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیں گے، اور چاند کو گرہن لگے گا، اور پھر سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اسی ماہ میں چاند گرہن کے بعد سورج گرہن ہوگا، یعنی کہ واقعہ سورج و چاند گرہن غرض جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے یہ پیشگوئی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو، یعنی کہ اللہ کے ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ سورج گرہن کے موقع پر راجح قول کے مطابق 2 رکعت نماز کسوف مسجد میں جماعت سے ادا کرنا مسنون ہے، جس میں قرأت و دیگر ارکان عام نمازوں سے لمبی ہونی چاہیے، اور نماز کے بعد امام اور مقتدی دعا میں مشغول رہیں تاکہ سورج اپنی اصلی حالت پر آ جائے۔ اگر کوئی شخص نماز کسوف تنہا پڑھ رہا ہے تو یہ 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس دوران کوئی دوسری فرض نمازوں کا وقت آ جائے تو پہلے فرض نماز کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح چاند گرہن کی بھی نماز ہے، البتہ چاند گرہن کی نماز تنہا پڑھنا مسنون ہے، یہ دونوں نمازیں بھی اوقات مکروہ میں نہیں پڑھی جائے گی،
اوقات مکروہ میں صرف دعا و استغفار پر اکتفا کر لیا جائے۔ ناظرین، جس حدیث مبارکہ سے ویڈیو کا آغاز کیا اس کا ایک حصہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل احادیث سے صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ اسلام میں قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور معروف علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج، ایلن مسک کا اسپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس ہی وبا ہو سکتی ہے، چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آن واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ بھی پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ گویا بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہیں کہ قیامت کچھ زیادہ دور نہیں۔ ناظرین، وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت، آثار قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، مال عام ہو جائے گا اور جزیہ کو ساقط کر دیں گے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا، یا پھر تلوار ہوگی۔ آپ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب ادیان کو ختم کر دے گا اور سجدہ صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اسلام کی حکمرانی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ قیامت پر ایمان و یقین سے انسان کی دینوی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں ایمان بالآخرہ اور روز قیامت پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے بغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی اس کا حتمی علم ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث جبریل میں جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا، مجھے بتائے گی قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، جس سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے
وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ مطلب یہ کہ خلق خدا میں کوئی اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ اس سے قیامت کا وقت واقع دریافت کیا جائے، کیونکہ یہ مفاتیح الغیب میں سے ہے جن کا علم خالق کائنات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ خدائے علیم و حکیم نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جنہیں اللہ کے نبی نے منشاء خداوندی کے مطابق دیگر وحی الہی کی طرح مکمل جزم و یقین کے ساتھ امت کو پہنچا دیا۔ ان سے وقوع قیامت کی دوری و نزدیکی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے بالخصوص مہدی علیہ السلام کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اپنے دور رس اثرات و نتائج اور امتحان و آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں۔ یقیناً وہی باتیں سچ ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ سائنسدان وقتاً فوقتاً اپنی پیشگوئیاں کرتے رہتے ہیں جو کبھی صحیح اور کبھی غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ حتماً یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ وہی چاند گرہن یا آخری رمضان ہے جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً بہت بڑی تباہی ہونے کو ہے۔ یقیناً یہ وقت فتنوں کا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی،
یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائے تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی سے بھائی ناراض ہیں،
ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔